الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. محترم عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سب سے قیمتی دولت ایمان کی عطا فرمائی. بار بار حدیث میں سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ساری کامیابیاں ایمان کے اندر رکھی ہیں. بار بار سنتے ہیں کہ ایمان کا کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کیا کچھ آخرت میں عطا فرمائیں گے، کیسے مقامات عطا فرمائیں گے، کیسی دولت عطا فرمائیں گے، کیسا دوزخ سے بچائیں گے. دوسری بات یہ محترم دوستوں بزرگوں کہ کلمے کی ہمارے دلوں کے اندر کوئی قدر نہیں. کلمے کی کوئی قدر نہیں. ایک دکاندار کے پاس دکان ہے، وہ دکان پر روزانہ محنت کرتا ہے. ایک آدمی کے پاس زمین ہے، وہ کھیت پر روزانہ محنت کرتا ہے. ایک آدمی کے پاس ٹھیلی ہے، ٹھیلی چلانے والے وہ ٹھیلی پر روزانہ محنت کرتا ہے. مگر ہمارے آپ کے پاس اتنی قیمتی چیز ایمان، ہم اپنے ایمان پر روزانہ تو کیا ہر سال میں ایک مرتبہ محنت نہیں کرتے ایمان کو بنانے کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کی قدر تھی. اس وجہ سے ایمان کی قدر دل کے اندر تھی، اس لیے ایمان کی قدر کو اور قیمت کو جانا تھا کہ ایمان پر انہوں نے اپنی جان اور مال محنت لگائی. جس چیز پر انسان کی جان مال، یہ دو چیزیں جس چیز پر لگ جاتی ہیں، اس کی قدر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. اس کی قدر کیا ہو جاتی ہے؟ دل کے اندر پیدا. ہم نے اپنے جان و مال کو دکان پر لگایا، تجارت پر لگایا، بچوں کی بھائیوں کی پڑھائیوں پر، تعلیموں پر لگایا. ان ساری چیزوں کی قدر و قیمت ہمارے دل کے اندر ہے. وہاں جان اور مال ایمان پر لگا تھا، اس لیے ایمان کی قدر و قیمت دل کے اندر تھی. پوری دنیا کا کوئی بھی نقصان ہوتا رہے، اپنے ایمان کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے تجارت کا نقصان برداشت کیا، گھروں کا نقصان برداشت کیا، فاقے برداشت کیے، ہر چیز دنیا کی لائن کی برداشت کی، مگر ایمان کا تھوڑا سا بھی نقصان برداشت نہیں کیا، کیونکہ ایمان پر محنت کی تھی. ہم سارا کا سارا نقصان ایمان کو برداشت کرتے ہیں. نمازیں ضائع ہوتی رہیں، اللہ کے راستے میں زندگی نہ لگے، نمازوں کو سیکھا نہ جائے، دینی کتنا بھی نقصان ہوتا رہے، مگر ہمارا دکان کا نقصان نہ ہو، ہماری تجارت کا نقصان نہ ہو، ہمارے گھر کا نقصان نہ ہو. ساری کی ساری چیز جس پر محنت لگ رہی ہے، اس کا نقصان کچھ نہ ہو. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، بھرپور ایمان دل کے اندر، مضبوط ایمان والے، جن کے ایمان کی اللہ نے تعریف کی ہے، جن کے ایمان کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہو، ایسے اچھے ایمان والے لوگ. لیکن اپنے دل کا تھوڑا سا رخ بدلا ہوا، دل کا تھوڑا سا یقین بدلا ہوا دیکھا، دل کا تھوڑا سا حال بدلا ہوا دیکھا، فوراً اپنے بارے میں فکر مند ہو گئے. تھوڑا سا دل کا حال بدلا ہوا، فوراً گھر سے کہتے ہوئے نکلے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا مضبوط ایمان اللہ نے دیا تھا کہ جس گلی جس علاقے سے گزر جاتے تھے وہاں سے شیطان گزرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. ایسا ایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے ان کے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر جنتی لوگوں میں سے 10 وہ صحابہ جن کے بارے میں فرمایا جنتی ہیں، ان میں سے ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عمر کی جنت کو میں اپنی نگاہوں سے دیکھ کر آیا ہوں. جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کو دیکھ کر آئے اپنی نگاہوں سے. کیسا جنت میں جانا یقینی، کیسا اللہ نے مقام دیا، کیسا رتبہ سارے مسلمانوں کے آگے. مگر آخرت کے بارے میں جب فکر ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے اے عمر کاش تجھے تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا کہ قیامت کے دن کا حساب تیرے سامنے نہ آتا. یہ فکر اور یہ غم اور یہ آخرت کا فکر جو دل کے اندر پیدا ہوا، یہ ایمان پر محنت کرنے سے ہوا. بھلا سوچو بھائیو، ساری زندگی ہم گزر گئی، نماز نہیں بنائی، روزہ نہیں بنایا، دین کو نہیں سیکھا، اللہ کی مرضی کو نہیں سیکھا، پھر بھی آخرت کے دل کے اندر کوئی فکر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کو کہہ دیا، اس کے باوجود یہ کہا کرتے تھے عمر کاش تجھے تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. کتنا اونچا مقام ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو یہ کہہ رہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کی فہرست دی، اس فہرست کے اندر سارے منافقین کا نام لکھا ہوا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مضبوط ایمان والا شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی یہ فرما کر گئے ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. ایسے زبردست کہنے لگے صحابی سے کہ میں یہ تو نہیں جاننا چاہتا کہ اس کے اندر کون کون کس کس کا نام لکھا ہوا ہے.
بس اتنا بتلا دو اس منافقین کی فہرست میں کہیں عمر کا نام تو نہیں. جن کی نمازیں مضبوط، جن کے اعمال مضبوط، قرآن شریف کی ایک آیت سن لیا کرتے تھے فوراً اس پر قدم اٹھا دیا کرتے تھے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت تھی. کان وقافا عند کتاب اللہ تعالی، کہ جو بات قرآن کی سن لیتے تھے، جو فیصلہ جو رائے جس اس پر ہو فوراً قرآن کے حکم پر اپنی رائے لیا. ایسے قرآن کے ساتھ کھڑے رہنے والے لوگ مگر آخرت کی فکر جب ہوتی تھی تو پریشان ہو جایا کرتے. اور یہ اللہ معاف کرے پوری زندگی گزر گئی، نہ نماز بنائی، نہ روزہ بنایا، نہ زکات کو سیکھا، نہ تجارت کو سیکھا، نہ اللہ کا ایک حکم سیکھا ساری زندگی کے اندر، مگر پھر بھی مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنی تجارتوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں، پھر بھی اپنے گھروں کو دین کو سیکھنے کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں. جبکہ یہ مضبوط ترین ایمان صحابہ اکرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی دعوت دے کر دین کے لیے تکالیف اٹھا کر دین کے لیے ساری چیزیں قربان کر کے ایمان بنایا تھا اور یہ مقام حاصل ہوا. اب ہم بتائیں، آپ بتاؤ سمجھداری کی بات، ایک دکان بغیر محنت کے نفع نہیں دیتی، ایک زمین بغیر محنت کے فصل نہیں دیتی، ایک تجارت بغیر محنت کی ہے، ایک ملازمت اور نوکری بغیر محنت اور وقت کی ہے، وہاں پر جو ہے ہمیں نفع نہیں دیتی، ایک تھیلی بھی بغیر محنت کے نفع نہیں دیتی. یہ ایمان بغیر محنت کیے، بغیر جان لگائے، بغیر مال لگائے ہماری زندگیوں کے اندر کیسے آتا ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جسم کے اندر جان رکھی ہوئی ہے، ابھی صحت ہمارے پاس ہے، چلنا پھرنا ہمارے پاس ہے، محنت ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمارے پاس. یہ وقت اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کو بنانے اور آخرت کی تیاری کا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے. سب سے بڑا مقام کہ ساری مخلوق میں سب سے اونچا مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا. سارے نبیوں کا امام بنایا، سارے نبیوں کا امام بنایا، سارے نبیوں کا سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. عرش کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لکھا ہے. آدم علیہ السلام نے زمین پر اتر کر اذان سنی، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا سنی. آدم علیہ السلام کے اطمینان کے لیے زمین پر اللہ نے فرشتے سے اذان دلوائی. جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تو کہا کہ یہ محمد کون ہے کہ تمہاری اولاد میں آنے والے آخری نبی، آپ کے واسطے سے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی. ایسا مقام یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے، جبرائیل کب تک یہ حال رہے گا کہ محمد اور آل محمد، محمد اور محمد کے خاندان والوں کے پاس کل کھانے کے لیے مٹھی بھر کھانے کا بھی انتظام نہیں، پیٹ کو بھرنے کے لیے مٹھی بھر کھانے کے علاوہ انتظام نہیں تھا. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اتنے میں شور کی آواز ہوئی، دھماکہ ہوا کہ یہ کیا ہے جبرائیل، کہ آسمان سے فرشتے آ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ بادشاہت والی نبوت لینا چاہیں تو ایسی نبوت آپ کو دی جائے گی، ایسی نبوت جو نہ پہلے کبھی کسی کو ملی ہو اور نہ بعد میں مل سکے. ایسی نبوت اللہ دینا چاہتے ہیں، اللہ پیش کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہت والی نبوت کو لے لیتے، پھر بھی آپ کا اللہ کے ایک مقام، آپ کا جنت میں جانا طے تھا. آپ کے لیے آخرت کی ساری راحتیں، ساری منزلیں، ساری سہولتیں، سارے مقامات اللہ کے یہاں طے تھے، سب کچھ ملنا تھا. مگر امت کی خاطر، مجھے اور آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی خاطر، مجھے اور آپ کو ایک مسلمان بنانے کی خاطر، جنت والا بنانے کی خاطر، ایک کامیاب زندگی دلانے کی خاطر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں اٹھا کر گئے. پھر اس دین کے لیے کیا تکالیف اٹھائیں، کیا تکالیف. جب نبوت ملی تو یہ فرمایا، لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد میرے لیے راحت نہیں، آج کے بعد میرے لیے کیا نہیں ہے، راحت نہیں. ہم آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بوڑھے والد بڑے راحت کی زندگی گزاریں، ہمارے والدین بہت راحت کی زندگی گزاریں، اب ان کو اپنی زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو. جس سے بھی دل کے اندر محبت ہوتی ہے اس کے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی پریشانی اس کو نہ پہنچ سکے، اس کی پریشانی مجھے پہنچ جائے، اس کی پریشانی مجھے پہنچ جائے.
اپنے محبوب کو انسان پریشان نہیں دیکھ سکتا، وہ پریشانی اپنے اوپر جھیلنے کو تیار۔ کیا پریشانی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کی خاطر اٹھا کر گئے اس دعوت کی مبارک محنت کے لیے، ہمیں اور آپ کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کرنے کے لیے مکے کی گلیوں میں گشت کر رہے۔ مکے مکرمہ والے چہرے پر تھپڑ مارا کرتے تھے، چہرے پر تھوکا کرتے تھے، سر پر مٹی ڈالا کرتے تھے، آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ آپ کو ساحر کہا کرتے تھے، آپ پر گندگی لا کر ڈالا کرتے تھے۔ یہ مکے مکرمہ میں آپ کے ساتھ تکالیف، امت کو دوزخ سے اور امت کو آگ سے بچانے کے لیے تکلیفیں تھے۔ بدلا تو صحیح، ساری زمین کو منور کرنے کے لیے اللہ نے جس چہرے کو زمین پر اتارا ہو، ایسا جسم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک کرنے کے لیے ایسی ذات کو زمین پر اتارا ہو، ساری زمین والے اس کو ایسی تکلیفیں پہنچا رہے اور وہ اپنی امت کی خاطر ساری تکالیف اٹھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 30 دن اور 30 راتیں مجھ پر اور بلال پر ایسی گزر جاتی ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، سوائے تھوڑے سے کھانے کو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے چہیتی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کرتی تھی کہ ہم ایک چاند دیکھ لیا کرتے تھے، پھر اگلے مہینے کا چاند دیکھ لیتے تھے، پھر تیسرے مہینے کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے، 2 مہینوں میں 3 چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ 2 مہینے گزر گئے، آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا۔ یہ امت کی خاطر قربانیاں دے کر گئے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑے افسوس کی اور بہت غم کی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دوزخ سے بچانے کی خاطر اپنے گھروں کے اندر فاقے برداشت کر کے زندگی گزار کر چلے گئے، اور ہم اور آپ ہیں کہ اللہ کے دین کی خاطر، نبی والی محنت کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے۔ یہ کیسی امت ہے، یہ کیسے محبوب کی امت کہ جو فاقے برداشت کر کے گئے، جو بیماریاں برداشت کر کے گئے، جو ساری مصیبتیں برداشت کر کے گئے، جو ساری دشمنیاں برداشت کر کے گئے، ان کی امت ان کے لیے اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتی کہ میری دکان کا کیا ہوگا میں نکل گیا، میرے کھیت کا کیا ہو گیا میں نکل گیا، میرے گھر کا کیا ہو گیا میں نکل گیا۔ نعوذ باللہ اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح اپنی دکان، اپنی کھیت، اپنی رزق، اپنی روزی ہمارے اپنے ہاتھوں سے کمائی جا رہی ہے، اللہ کا اس دینے میں کوئی دخل ہی نہ ہو۔ نعوذ باللہ، رزق اللہ نے دیا، روزی اللہ نے دی، شفا اللہ نے دی، ساری چیزیں اللہ روز دے رہا، اللہ کے راستے میں نکلنے سے ساری چیزیں ہماری عذر بن جاتی۔ ساری زمین والوں کو حقوق سکھلانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے پاس عذر آ جاتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلتے وقت، ساری زندگی سے گھر میں زندگی گزارنے والا بس اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے سارے حق یاد آ جاتے ہیں۔ کبھی گھر والوں کا بھی تو حق ہے، بھائی بہنوں کا بھی تو حق ہے، والدین کا بھی تو حق ہے، تجارت کا بھی تو حق ہے، اس کا بھی تو حق ہے۔ ساری زمین کو حقوق سکھانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی بیمار ہے اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ کے راستے میں واپس تشریف لائے، لوگوں کو آتا ہوا دیکھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ جی آپ کی بیٹی کی وفات ہو گئی ہے، اس کو دفنا کر آ رہے ہیں۔ کیا منزل لائیں گے؟ امت کی خاطر قربانی دینے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کی خاطر راتیں قربان کرنے والے، امت کی خاطر ساری راحت آرام قربان کرنے والے، یہ امت کیا بات ہے! آپ کے نام پر جان دینے کو ہر ایک تیار، مگر آپ کے کام پر ایک دن لگانے کو تیار نہیں، آپ والے کام پر جی ہاں۔ یہ کیسی محبت! وہ تو محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مارا گیا کہ مرنے کے قریب ہو گئے، سارے مکے والوں نے مل کر مارا، سب سے زیادہ عتبہ نے مارا، مرنے کے قریب ہو گئے، گھر میں لا کر لٹایا گیا، سارے ان کے رشتے دار قبیلے والے جمع ہو گئے۔ آنکھ کھلتے ہی ایک بات پوچھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ والدہ کھانا لے کر آئی کہ نہیں، کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ۔ مطلب یہ تھے محبت کرنے والے،
جسم پر کیا گزر رہی، ان کی وجہ سے مارا گیا، بالکل جان نکل گئی جان، مگر کھانا کھانے کو تیار نہیں، اگر آپ کو نہ اس وقت کھانا نہیں کھاؤ، وہ بھی امتی تھے، مگر دوستوں وہ ہم بھی امتی ہیں جن کی ساری زندگیاں گزر گئی ہیں نماز بنائے بغیر، روزہ بنائے بغیر، زندگی بنائے بغیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں سکھاتے کیسی زندگی تھی، کیا آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا، کیا آپ کا پہننا کھانا تھا، کیسے آپ کا حلیہ تھا، کیسی زندگی تھی، کیسے رات دن تھے، کیا امت کے لیے قربانیاں تھی، ایک امت کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی ایک دکان کا شکل کھولتے بند کرتے گزر گئی، ساری زندگی کھیت میں فصلیں کاٹتے گزر گئی، ساری زندگی ایسی گزر گئی۔ کیا منہ لے کر جائیں گے نبی کے پاس، کیا منہ لے کر جائیں گے صحابہ کے پاس؟ اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت کو سینوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں تو بدلاؤ ساری زندگی بغیر نماز بنائے دنیا کی محنت کرنے میں ہمارے اور کافروں کی محنت میں فرق کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ بھی صبح کو اٹھ کر دکان پر جاتا ہے، وہ بھی صبح کو اٹھ کر کھیت پر جاتا ہے، ہم بھی بغیر کرنے کی محنت کے صبح اٹھ کر اپنی دنیا کی محنت کرتے ہیں۔ بدلاؤ تو صحیح، ایک آدمی کو دکان ملی ہوئی ہو، ایک آدمی کو کھیت ملا ہوا ہو، اپنی دکان کے ذریعے کمائی نہ کرے، سارا محلے میں بیوقوف کہتا ہے کہ دکان ملی ہوئی ہے، اللہ نے دکان دی ہوئی ہے۔ کتنا بیوقوف آدمی ہے، دکان کے ذریعے کمائی نہیں کرتا، دکان پر محنت ہی نہیں کرتا، اس کو دکان نفع دے۔ ایک کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے کی سب سے قیمتی چیز عطا فرمائی ہے، سب سے قیمتی چیز۔ اس کلمے کے ذریعے آخرت نہ بنائی، اس کلمے کے ذریعے دنیا میں ایمان نہ بنایا، اس کلمے کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے فائدہ نہ اٹھایا، تو کتنے خسارے اور نقصان والے ہم کہلائیں گے۔ جب ایک دکان کے ذریعے نفع نہ اٹھانے والے کو بیوقوف کہا جاتا ہے، کتنے بیوقوف ہم کہلائیں گے کہ اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی چیز ملی اور ساری زندگی کی محنت دنیا پر گزار کر چلے گئے۔ اس کلمے کے ذریعے صحابہ اکرام آخرت بنایا کرتے تھے، اس راستے کے ذریعے آخرت کی تیاری کیا کرتے تھے۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے جنت کے شوق میں قدم اٹھایا اور جنت کی تیاری میں قدم اٹھا کر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ ایسی بیماری میں مبتلا تھے کہ پیر میں تکلیف تھی، لگڑا کر سکتے تھے۔ بتاؤ، چلنے والے کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی چیز کہ وہ پیر کی تکلیف میں مبتلا۔ اپنے بچوں سے کہہ رہے کہ بچوں میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں گا، بچے کہنے لگے نہیں ابا جان آپ مت جائیے، آپ کے پیر میں تکلیف ہے، ہم سب اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ کہنے لگے کتنی بری بات ہے، بچے جنت کی طرف سے لیں اور باپ پیچھے رہ جائے۔ بچے کہاں چلے؟ بچے جنت کی طرف سے لیں اور باپ پیچھے رہ جائے، کتنی بری بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ گھر میں ایسے ایسے بات ہوئی ہے، میں جانا چاہتا ہوں، بچے مجھے روک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے پیر میں تکلیف ہے، تم رک جاؤ، تمہارے رکنے میں کوئی حرج نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو اپنے جنت میں چلنا کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت مل گئی۔ اگلے دن احد کے میدان میں راوی کہتے ہیں کہ آگے آگے باپ عمرو بن جموح پیچھے پیچھے ان کے بیٹے جا رہے تھے، اکڑ کر میدان میں چل رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ میں تو جنت کا شوقین ہوں، میں تو جنت کا شوقین ہوں۔ احد کے میدان میں مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، یہ بھی شہید ہو گئے، ان کے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ ان کی اہلیہ ان کے جنازے کو رکھ کر گھر کی طرف لے کر آنے لگی۔ سارے شہداء اپنے اپنے جنازوں کو اٹھا رہے تھے، ان کی اہلیہ ان کے اور اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھا کر سواری پر رکھ کر گھر لانے لگی۔ سواری گھر آنے کو تیار نہ ہو، سواری کو مارا جا رہے مدینے لانے کے لیے، مگر مدینے کا رخ کرنے کو سواری تیار نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتلاؤ گھر میں کیا کہہ کر گئے تھے؟ اہلیہ کہنے لگی کہ جب گھر سے نکل رہے تھے تو دعا مانگ کر گئے تھے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ اب مجھے میرے گھر والوں کی طرف مت لوٹائیں، اب مجھے میرے گھر والوں کی طرف مت لوٹائیں۔ ایسے شوقین جنت کے، ایسے جنت کی طرف قدم اٹھانے والے حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ان کے بیٹے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں میں سے ایک اللہ کے راستے میں جائے گا، دوسرا گھر پر رہے گا۔ اب دونوں گھر آ گئے، گھر آ کر کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے رکنے کے لیے فرما دیا ہے تو ایک کا گھر پر رکنا ضروری ہو گیا، تم گھر پر رک جاؤ، مجھے اللہ کے راستے میں جانے گا، تم گھر میں عورتوں کے پاس۔ بیٹے کہنے لگے نہیں ابا جان میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا، ابا کہیں میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا۔
دونوں ایک دوسرے سے. پھر یہ ہوا کہ پرچیاں ڈال دی جائیں، قرآن اندازی کر دی جائے، پرچی میں جس کا نام آ گیا وہ اللہ کے راستے میں چلا جائے، کیونکہ نہ ابا رکنے کو تیار ہے نہ بیٹا رکنے کو تیار، نہ جانے کو رکنے کو تیار. چنانچہ پرچیاں ڈالی گئی، پرچی میں بیٹے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل کر آیا. پھر ابا جان سے کہنے لگے بیٹا مجھے جانے دو. کہنے لگے ابا جان اگر جنت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں آپ کو ضرور آگے بڑھا دیتا. معاملہ کس کا ہے؟ معاملہ جنت کا ہے، ہر ایک کو ضرورت. بس یہ کہہ کر نکلے مجھے امید ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا. اللہ کے راستے میں نکلے اور شہید ہو گئے. شہادت کے شوق میں، شہادت کی خوشی میں نکلتے تھے، گردنوں کو جسم سے الگ کروانے کی خوشی میں. ہمارے تو 4 مہینے کو نکلنا مشکل. 40 سال گھر میں گزرے، 120 4 مہینہ گزر گیا. 50 سال گھر میں گزرے، 150 4 مہینے گزر گئے. کتنے 4 مہینے گزر گئے؟ 150 4 مہینے. 40 سال کی عمر والے کتنی 40 سال کی زندگی گزر گئی. 120 4 مہینہ گزار دیا. ایک 4 مہینہ اللہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں. جب بھی جماعت والے نکالنے آتے ہیں سارے حقوق یاد آ جاتے ہیں. سارے حقوق، چھوٹے سے بچے سے لے کر ابا جان تک کے سارے حقوق گنوا دیے. روزانہ اللہ کا حق زمین پر رہ کر توڑ رہے. اللہ کا حق یاد نہیں آتا. کس کا حق یاد نہیں آتا؟ اللہ کا حق یاد نہیں. اس لیے محترم دوستو بزرگوں، حدیث شریف میں آتا ہے سمجھدار شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہیں. جو موت سے پہلے موت کی تیاری. اس لیے ہم سب کے سب نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی اس مسجد کے اطراف میں جتنے بھی مکانات ہیں ہر گھر سے ایک ایک فرد اللہ کے راستے میں ضرور جائے. زوردار انشاءاللہ تو پاؤ انشاءاللہ. اب آپ حضرات حوصلہ کر کے ہمتیں کر کے دیکھو، چھوٹے چھوٹے علاقے، چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں. آپ کی تو ماشاءاللہ بستی اچھی، آپ کو تو اللہ نے تجارتیں اچھی دی، آپ کو اللہ نے کام کاج اچھے دیے، آپ کو اللہ نے مسجد اچھی دی، آپ کو ذمہ دار مضبوط دیے. چھوٹی چھوٹی مسجدوں کی کارگزاری ہے. پچھلے دن علاقوں سے جماعت کام کر کے آ رہی ہے. 35 مکانات کی چھوٹی سی مسجد، صرف 35 مکانات تھے. سوچو 35 مکانات میں کتنے سے لوگ ہوتے ہیں اور 35 مکانات کی کتنی سی بستی ہوتی ہے. آبادی سے ہٹی ہوئی بالکل. ان 35 مکانات سے لوگوں میں شوق اور جذبہ پیدا ہوا. بالکل غریب لوگ، ان کی تجارت میں زیادہ اچھے، بالکل غریب مزدور قسم کے لوگ. 35 مکانات سے 30 افراد اللہ کے راستے میں. 35 مکانات کی بستی، چھوٹا سا 3 ڈلی ہوئی مسجد اور 3 جماعتیں یہاں سے بند کر دی. اس لیے ہم سب کے سب نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی قربانی لگے گی. مطلب دنیا میں تو بغیر محنت کے نہیں چلتی. روزانہ دکان پر جانا، روزانہ ٹھیلی چلانا، روزانہ دھوپ میں کھیت پر محنت کرنا، راتوں رات پورے کھیتوں پر پانی دینا، یہ جب اس حقیر اور فقیر سی دنیا جو ایک لمحے میں ختم ہو کر کسی کام نہیں آئے گی، صرف یہاں کے گزارے کے لیے ہم اس پر پوری محنت اور جان لگا رہے ہیں. جب یہ دنیا بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی تو جنت اور ایمان، آخرت کی سفر کی آسانیاں، قیامت کے دن کی ساری منزلیں بغیر محنت کے کیسے حاصل ہو جائیں؟ سوچو ذرا. اس لیے میرے محترم دوستوں اب ہمت فرما کر، ارادے فرما کر دیکھو. کل جماعت نکلے گی، 2 باتیں. کل جماعت نکلے گی اور 4 مہینے کی جماعت جائے گی. ماشاءاللہ پورے شہر سے جماعتیں جا رہی ہیں. کل نکلنا ہے، 4 مہینے کے لیے نکلنا ہے. 2 بات اب مضبوطی کے ساتھ اللہ کے راستے کے نام. کون کون تیار؟ جو تیار ہے ماشاءاللہ پہلے سے وہ کھڑے ہو گئے ارادہ کریں اور سارا مجمع 100% ہمارا ارادہ کرے. ہر گھر سے ایک ایک فرد، جس کے گھر سے کوئی جا رہا ہے، کوئی سگا بھائی جا رہا ہے، وہ بندہ. اور ہمارے جتنے بھی ذمہ دار حضرات یہاں پر ہیں، 25-30 ذمہ دار ہماری مسجد میں ہیں. ذمہ دار حضرات خود جائیں گے انشاءاللہ تعالی تاکہ اپنے محلے کی جماعت لے کر جا سکیں. کھڑے ہو کر